Meva pasru ka jana na yura Tazora vavya ya chena de pejana mayura او کولاکا سری سری چو نوڑی خرون آغوص بادے پگا پچھنم مورخین نے اس زبان یا بولی کو جنات کا زبان کہا ہے۔ یہ قدیم آریائی زبان جو کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے سام، کانی گرنگ اور شورا کے رہائشی ارمڑ یا برکی لوگ بولتے ہیں، جو کہ ان کی مادری زبان ہے، اور محسود لہجہ یا زبان بھی فرفر بولتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اب ان زبان بولنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے، لیکن یہ محسودوں کا انتہائی بہادر، دلیر، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ طبقہ گردانا جاتا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں اس طبقے کے لوگ مختلف سرکاری محکموں میں اپنی قابلیت اور شجاعت کی بنا پر اپنا لوا منوا چکے ہیں۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو ارمڑ یا برکی زبان اور ان کے باشندوں کی تاریخ کے بارے میں روشناس کیا جائے گا، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز اور اچھی تاریخی ولاگ کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی جائے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں۔ شجروں اور روایت کے مطابق ارمڑ شرخبون کا بیٹا، سڑبن کا پوتا اور کیس کا پڑ پوتا ہے۔ اس کا نام عمر دین اور عرف عام میں ارمڑ کہلاتا ہے۔ آج کل ارمڑ لوگ کانی گرم وزیرستان، افغانستان کے علاقے لوگر اور پشاور کے گاؤں ارمڑ بالا، ارمڑ میانہ اور ارمڑ پایان میں آباد ہیں، اور ارمڑوں کی اپنی ایک خاص زبان ہے جو پشتو سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔ ارمڑوں کی قدیم زبان آج بھی کانی گرم کے ارمڑوں میں بولی جاتی ہے، جو انہوں نے ابھی تک محفوظ رکھی ہے اور آپس میں وہی بولی بولتے ہیں، لیکن لوگر اور پشاور کے ارمڑوں نے اپنی اصل اور پرانی بولی بلا دی ہے۔ ارمڑوں کی قدیم بولی کی موجودگی میں بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ارمڑ یہاں کے قدیم ترین باشندوں کے اخلاف ہوں، جنہوں نے پشتونوں کے قرب اور پاس پڑوس اور پھر ایک ساتھ بود و باش کی وجہ سے پشتونوں کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے۔ موجودہ ارمڑ خوب و عادات و خصلت، طور طریقوں، زبان، تہذیب و ثقافت میں ہو پشتونوں کی طرح ہے، اور بظاہر اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ یہ لوگ پشتونوں سے الگ کوئی اور لوگ ہیں، مگر اس اصلی ارمڑی زبان کی موجودگی میں اس قیاس کی تائید ہوتی ہے کہ شاید بدقسمتی سے ارمڑی زبان قدیم آریائی قبائل کی زبانوں میں سے ایک ہو۔ بدقسمتی سے ارمڑی زبان کی ابھی تک علمی طریقے سے کوئی تحقیق و تلاش نہیں کی گئی ہے، اس لیے ارمڑوں کی اصلیت کا مسئلہ ابھی تک مشکوک ہے، اور جب اس زبان کے بارے میں حقیقی معلومات حاصل نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس بابت یقینی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ارمڑوں کے لیے عوام میں جو روایات مشہور ہے بالکل بے بنیاد ہیں اور بایزید انصاری کے مسلک سے اختلاف کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ بایزید انصاری ایک مذہبی اور بزرگ رہنما تھے جو 1525 میں پیدا ہوئے تھے اور 1590 کے لگ بھگ میں انتقال ہوا تھا۔ اس کا موصوف کچھ عرصہ کانی گرم میں رہائش پذیر رہے تھے۔ تاریخ پشتون کے مطابق پشتونوں کے بے شمار قبیلوں کی طرح ارمڑ بھی پشتونوں ہی کا ایک قبیلہ ہے، البتہ شرخبون کے شجرے میں اس قبیلے کے جوڑ اور پیوند میں نہ کوئی جواز اور نہ موزونیت نظر آتی ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے قدیم زمانے میں ارمڑ مکران کے ساحل پر رہتے ہو، کیونکہ ان کے نام پر ارماڑا بندرگاہ اب تک مشہور ہے، مگر آج کل یہ لوگ بلوچستان میں تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔
ارمڑ ایک بہادر پختون قبیلہ جس کو کیس عبدالرشید کی کہانی کے مطابق شرحبون کے بیٹے سڑبن کی اولاد میں عمر الدین کے فرزند کے صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ قبیلہ ہزاروں سال قدیم آریائی قبیلہ ہے، لیکن اس قبیلے کی تاریخ اندھیروں میں گم ہے۔ اب تک جتنے بھی لوگوں نے اس قبیلے کے بارے میں کچھ لکھا، خواہ وہ انگریز ہو یا دیسی ہو، سب ابھی تک یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے۔ پختون روایات کے مطابق ارمڑ کے 20 بیٹے تھے، ان تمام کے نام شہروں اور قصبوں کے نام پر ہیں۔ پختون روایت کے مطابق جو بیٹا جس شہر میں پیدا ہوا، اس کا نام اس شہر کی مناسبت سے رکھا گیا، اور ان سب کے نام پر الگ الگ خیل بن گئے، لیکن ایسا ممکن نہیں، بلکہ ارمڑ 20 برادر قبیلوں پر مشتمل قبیلہ ہے جو شجرے میں ارمڑ کے بیٹے شمار کیے گئے ہیں۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ قدیم سلیمانی قبیلہ ہے اور پہلے قبیلے کا مسکن کوہ سلیمان تھا، لیکن یہاں سے یہ قبیلہ دوسرے اقوام نے بے دخل کیا۔ ارمڑ اس وقت پاکستان میں پشاور، کرم، کرک، اورکزئی، ٹانک اور کانی گرم میں آباد ہے، جبکہ افغانستان میں یہ لوگ لگر کے برقی سیما، راجان، سرخ، النگار، زرغون میں آباد ہے، جبکہ بھارت میں پنجاب، جلندھر میں یہی قبیلہ آباد ہے۔ ارمڑ کا دوسرا نام برقی ہے، یہی ارمڑ قوم کا زبان ارمڑی ہے، جس سے برقی یا بورگی بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قدیم آرین زبانوں میں سے ایک ہے۔ ارمڑ کانی گرم میں ارمڑی بولتے ہیں، لیکن پشاور سمیت دوسرے علاقوں میں ارمڑ صرف پشتو بولتے ہیں۔ نامور پختون ہیرو بایزید انصاری پیر روخان کا تعلق بھی ارمڑ قبیلے سے تھا، جنہوں نے مغل کے خلاف تحریک روشنائی کے نام سے تحریک کا آغاز کیا تھا، جن کے اولاد میں شیخ عمر، جلالہ، احداد خان، بی بی علائی وغیرہ مغلوں کے خلاف ایک طویل عرصے تک برسر پیکار رہے اور کئی کامیاب اور تاریخی جنگیں لڑی۔ ارمڑ انتہائی جری، بہادر اور غیرت مند قبیلہ ہے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک پختونوں کی قیادت کی ہے۔ یہاں پہ چند ایک مفروضے بھی ان کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں، جن کا شاید حقیقت سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کے زیر نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے مورخین کے لکھے گئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب محمود غزنوی نے سومنات پر 17 حملے کیے اور وہ سومنات کو فتح نہ کر سکا، تو کسی نے محمود غزنوی سے کہا کہ یمن میں ایک قوم آباد ہے جس کو بریکی کہا جاتا ہے، وہ بہت بہادر اور جنگجو قوم ہے، ان کو بلائیے۔ محمود غزنوی نے اس قوم کو بلا کر سومنات پر حملہ کیا اور سومنات کو فتح کیا۔ جب یہ لشکر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا وزیرستان سے ہو کر افغانستان جا رہا تھا، تو بریکی قوم کے کچھ لوگ وزیرستان کے علاقے کانی گرم میں رک گئے اور یہی پہ آباد ہو گئے۔ برقی قوم کے بارے میں بابر نامے میں لکھا ہے کہ برقی ایک پختون قبیلہ ہے جس کا مسکن برخ جو بعد میں بگڑ کر برق بن گیا۔ یہ قبیلہ برق افغانستان، جنوبی وزیرستان اور پشاور میں پایان اور بالا اور جلندھر کے علاقے بابا خیل، جہاں لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان برقی پیدا ہوئے تھے جو جنرل ایوب کے دستے راست تھے، اور ڈاکٹر نوشیروان برقی جنہوں نے شوکت خانم کو اصل شکل دی، اس کے والد تھے، یہاں پہ آباد ہیں۔ برقی قوم کی اپنی ایک مشکل اور پیچیدہ زبان ہے جس کو ارمڑی زبان کہا جاتا ہے۔ یہ زبان سوائے برقی قوم کے دیگر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے جو کہ ہمارے ڈرائنگ کے ٹیچر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی تو ہمیں بھی اس کو سمجھنا مشکل پیش آ جاتا ہے، اس کے سمجھنے میں۔ وہ کہہ رہے تھے موصوف کے ایک دفعہ میں گھر سے باہر جا رہا تھا تو ایک بڑی عمر کی عورت مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا میری بکری گم ہو گئی ہے، آپ کو کہیں نظر تو نہیں آیا؟ اور اس نے یہ سوال مجھ سے ارمڑی زبان میں کیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آخرکار مجھے مسعود زبان میں اس سے یہ پوچھنا پڑا، تب جا کے اس کی بات مجھے سمجھ آئی۔
وزیرستان کے باقی لوگ بھی اس زبان کو نہیں سمجھتے ماں سوائے ارمڑ یا برقی لوگوں کے۔ اس زبان کے بارے میں ایک پرانا قول ہے کہ جب برطانیہ کی حکومت تھی تو انگریز افسر نے اس زبان کے متعلق کہا تھا کہ ہر زبان سیکھی جا سکتی ہے مگر ارمڑی یا برقی زبان ایسی ہے کہ جیسے ٹین میں پتھر ڈال کر اس کو بجایا جاتا ہے، مطلب اس زبان کو سیکھنا ناممکن ہے اور ہر زبان کی گرامر ہے، جبکہ ارمڑی زبان کی یا برقی زبان کی کوئی گرامر ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ تو بات تھی انگریزوں کے دور کی، اب اس زبان کی گرامر بھی موجود ہے اور اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ ارمڑی زبان بھی باقی زبانوں کی طرح وزیرستان میں ملٹری آپریشن کی وجہ سے کافی متاثر ہو چکی ہے اور برقی قوم کے لوگ بھی ملٹری آپریشن کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان اور ساتھ والے مضافاتی علاقوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ پشاور، ٹانک، کراچی، اسلام آباد میں پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں پر ارمڑی زبان کے ساتھ پشتو اور اردو مکس ہو گئی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ زبان اپنی حیثیت کھوتی جا رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ارمڑی زبان پر یا برقی زبان پر توجہ نہ دی تو شاید یہ زبان ختم ہو جائے۔ اس زبان کے لیے برقی قوم حکومت سے اکیڈمی بنانے اور ساتھ ساتھ ملٹری آپریشن کے بعد یہاں آباد کاری کے لیے بھی اپیل کرتے جا رہے ہیں۔ برقی قوم کے افراد تعلیمی لحاظ سے بہت آگے ہیں اور سول، فوجی، سرکاری اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہیں۔ اس قوم کے درمیان اتفاق کا اندازہ ان کے گھروں کو دور سے دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے گھر اس طرح ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں جیسے تمام گھر ایک دوسرے سے پیوستہ ہو۔ یہ انتہائی جری بہادر قوم ہے اور اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں ٹیلنٹ کی انتہا موجود ہے۔ یہ تھی برقی قوم کے بارے میں کچھ حقائق اور کچھ مفروضات جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اگر آپ ناظرین کے ساتھ بھی کچھ حقائق ہیں ان کے بارے میں یا ان میں سے کچھ اغلاط ہے تو اس کی تصحیح بھی بعد میں کی جا سکتی ہے اور اس بارے میں میری رہنمائی آپ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی یہ ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن ہاں جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ چلتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔